الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی حبیبنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لا الہ الا اللہ مالک الحق المبین، محمد رسول اللہ صادق وعد الامین، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ سورہ آل عمران، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 21 سے 30 یعنی 21 سے 30 تک، اردو ترجمہ۔ سورہ آل عمران مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اس میں 20 رکوع ہیں اور 200 آیتیں ہیں۔ آل عمران رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ آل کا معنی ہے اولاد۔ اس صورت کے چوتھے اور 5ویں رکوع میں آیت نمبر 33 سے 54 تک حضرت مریم علیہ السلام کے والد عمران کی آل کی سیرت اور ان کے فضائل کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا ہے۔ اس کے بہت سارے فضائل ہیں، جس میں سے ہم ایک آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ حضرت مکحول رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو شخص جمعے کے دن سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے تو رات تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ حوالہ ہے دارمی، کتاب فضائل القرآن، باب فی فضل آل عمران، والیوم 2، صفحہ نمبر 544، حدیث نمبر 3397۔ آیت نمبر 21، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق شہید کرتے ہیں اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اس کی تفصیل آیت کی، ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ یہاں بنی اسرائیل کی 3 جرائم کا بیان کیا گیا ہے۔ پہلا، اللہ تعالیٰ کی آیت کا انکار کرنا۔ دوسرا، انبیاء علیہ السلام کو شہید کرنا۔ تیسرا، انصاف کا حکم دینے والوں کو بھی قتل کرنا۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے ایک مرتبہ صبح کے وقت 43 نبیوں کو شہید کیا، پھر جب ان میں سے 112 عابدوں نے اٹھ کر انہیں نیکیوں کا حکم دیا اور برائیوں سے منع کیا تو اسی روز شام کو انہیں بھی قتل کر دیا۔ حوالہ ہے مدارک آل عمران تحت الآیہ 21، صفحہ 154۔ اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کی مذمت اس لیے ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے ایسے بدترین فعل سے راضی تھے۔ آیت نمبر 22، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اس کی تفصیل میں ہے، اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال برباد ہو گئے۔ اس سے آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کی جناب میں بے ادبی کفر ہے، اور یہ بھی کفر سے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہودیوں نے اپنے انبیاء کو شہید کیا تھا، جو سخت ترین بے ادبی ہے، اور اس پہ ان کے اعمال برباد کر دیے گئے۔ آیت نمبر 23، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دے دیا گیا، کہ جب انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کا فیصلہ کر دے تو پھر ان میں سے ایک گروہ بے رخی کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے۔ اس آیت کی تفصیل میں ہے، الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا۔ آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیوں کو توریت عطا کی گئی اور اس کے علوم و احکام سکھائے گئے۔ اس توریت میں تاجدار رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و احوال اور دین اسلام کی حقانیت کا بیان بھی تھا۔ تو اس سے لازم آتا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو بنی اسرائیل کو قرآن کریم کی طرف دعوت دیں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لائیں اور اس کے احکام کی تعمیل کریں، لیکن ان میں سے اکثر نے ایسا نہیں کیا۔ اس آیت کے دوسرے حصے میں وَهُمْ مُعَرِّضُونَ، اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ اس آیت کی شان نزول میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لے گئے اور وہاں یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس دین پر ہیں؟ فرمایا، ملت ابراہیم پر۔ وہ کہنے لگے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توریت لاؤ، ابھی ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ اس مطالبے پر نہ ٹھہر سکے اور منکر ہو گئے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ حوالہ در منصور آل عمران تحت الآیہ 23، والیوم 2، صفحہ نمبر 170۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی شان نزول کی دوسری روایت یہ ہے کہ خیبر کے یہودیوں میں سے ایک مرد نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا تھا۔ توریت میں ایسے گناہ کی سزا پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا ہے، لیکن چونکہ یہ لوگ یہودیوں میں اونچے خاندان کے تھے اس لیے انہوں نے ان کو سنسار کرنا گوارا نہ کیا، اور اس معاملے کو اس امید پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنسار کرنے کا حکم نہ دیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے سنسار کرنے کا حکم دیا۔ اس پر یہودی طیش میں آ گئے اور کہنے لگے کہ اس گناہ کی یہ سزا نہیں ہے، آپ نے ظلم کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیصلے کا دار و مدار توریت پہ رکھ لو۔ انہوں نے کہا یہ انصاف کی بات ہے۔ چنانچہ توریت منگائی گئی اور یہودیوں کے بڑے عالم عبداللہ بن سوریہ نے توریت پڑھنی شروع کی۔ جب رجم کی آیت آئی جس میں سنسار کا حکم تھا تو عبداللہ بن سوریہ نے اس پر ہاتھ رکھ دیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ نے اس کا ہاتھ ہٹا کر آیت پڑھ دی۔ یہودی اس حرکت پر ذلیل و رسوا ہوئے اور وہ یہودی مرد و عورت جنہوں نے زنا کیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سنسار کیے گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ خازن آل عمران تحت الآیت 23 والیوم 1 صفحہ نمبر 239 آیت نمبر 24۔ یہ جرت انہیں اس لیے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، اور انہیں ان کی ایسی ہی من گھڑت باتوں نے ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ اس کی تفصیل میں ہے ذالک بانہم قالوا، یہ جرت انہیں اس لیے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ یہودیوں کو اللہ کی کتاب اور اس کے احکام سے منہ پھیرنے کی یہ جرت اس لیے ہوئی کہ انہوں نے اپنی نجات و بخشش کے من گھڑت خیالات پال رکھے تھے، یا یہودی کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، جیسے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 18 میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرز عمل پر فرماتا ہے کہ ان کی ایسی ہی من گھڑت باتوں نے ان کے دین کے بارے میں انہیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ آیت نمبر 25۔ تو کیسی حالت ہوگی جب ہم انہیں اس دن کے لیے اکٹھا کریں گے جس میں کوئی شک نہیں، اور ہر جان کو اس کی پوری کمائی دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اس آیت کی تفصیل میں ہے یہاں من گھڑت امیدوں کی سواری پر بیٹھ کر خیالات کی دنیا میں سیاحت کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 26۔ یوں عرض کرو اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ ایک بہت ہی مشہور آیت ہے قرآن کی، سورہ آل عمران کی 26 نمبر آیت۔ قل اللہم مالک ملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد وقت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایران اور روم کی سلطنت کی بشارت دی کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھ آئے گی۔ اس پر یہود و منافقین کو بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگے کہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کہاں فارس اور روم کے ملک، یہ تو بڑے زبردست اور نہایت محفوظ ملک ہیں۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور آخرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وعدہ پورا ہو کر رہا۔ خازن آل عمران تحت الآیات 26 والیوم 1 صفحہ 240 آیت نمبر 27۔ تو رات کا کچھ حصہ دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کا کچھ حصہ رات میں داخل کر دیتا ہے، اور تو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ یہاں پہ بھی یہ بھی آیت نمبر 27 بھی قرآن کی ایک بہت مشہور آیت ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ آیت نمبر 28۔ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں مگر یہ کہ تمہیں ان سے کوئی ڈر ہو، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اس آیت کی تفصیل میں ہے لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے جنگ احزاب کے موقع پر سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا
کہ میرے ساتھ 500 یہودی ہیں جو میرے حلیف ہیں، میری رائے ہے کہ میں دشمن کے مقابلے میں ان سے مدد حاصل کروں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور کافروں کو دوست اور مددگار بنانے کی ممانعت فرمائی گئی۔ حوالہ ہے جمل آل عمران تحت الآیہ 28 والیوم 1 صفحہ نمبر 393۔ کفار سے دوستی و محبت ممنوع و حرام ہے، انہیں رازدار بنانا، ان سے قلبی تعلق رکھنا ناجائز ہے۔ البتہ اگر جان یا مال کا خوف ہو تو ایسے وقت میں صرف ظاہری برتاؤ جائز ہے۔ آیت نمبر 29 اور 30۔ تم فرما دو کہ تم اپنے دل کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو سب معلوم ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یاد کرو جس دن ہر شخص اپنے تمام اچھے اور برے اعمال اپنے سامنے موجود پائے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس کے اعمال کے درمیان کوئی دور دراز کی مسافت حائل ہو جائے، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اس آیت کی تفصیل میں ہے یوم تجد کل نفس، جس دن ہر شخص پائے گا۔ اس آیت سے یہ بالکل واضح ہے کہ تم اپنے دل کی باتیں چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو سب معلوم ہے کہ تمہارے دلوں میں ایمان و نفاق، قلوب کی طہارت یا خباثت، اچھے یا برے خیالات، نیک و بد ارادے، صحیح و فاسد منصوبے ساری دنیا سے چھپ سکتے ہیں، مگر اللہ کے عالم الغیوب و شہادہ کے حضور سب ظاہر ہے، اور قیامت کے دن یہ سب ہم اعمال اپنے سامنے پائیں گے۔ خلوتوں جلوتوں میں کیے ہوئے اعمال، پہاڑوں، سمندروں، غاروں، صحراؤں، جزیروں، کائنات کے کسی بھی کونے میں کیے گئے اعمال کا ایک ایک ذرہ آدمی کے سامنے موجود ہوگا، اور اس وقت پھر وہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس کے اعمال کے درمیان کوئی دور دراز کی مسافت حائل ہو جائے اور اس سے چھٹکارا ہو جائے، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے سلف صالحین کے طرز عمل کی ایک جھلک دیکھتے ہیں۔ حضرت توبہ بن سما رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے ایک دن حساب لگایا تو ان کی عمر 60 سال تھی۔ دنوں کا حساب لگایا تو وہ کوئی 21,500 بن رہے تھے۔ انہوں نے چیخ ماری اور فرمایا، ہائے افسوس، اگر میں نے روزانہ ایک گناہ کیا ہو تو میں حقیقی بادشاہ سے 21,500 گناہوں کے ساتھ ملاقات کروں گا، اور جب روزانہ 10,000 گناہ ہوں تو کیا صورتحال ہوگی۔ یہ سوچ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ غش کھا کر گر پڑے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ حوالہ ہے احیاء العلوم الدین کتاب المراقبہ والمحاسبہ، بیان حقیقہ المحاسبہ بعد العمل والیوم 5 صفحہ نمبر 139۔ اسی ضمن میں ایک اور واقعہ ہے کہ ایک شخص کسی عورت پر فریفتہ ہو گیا۔ جب وہ عورت کسی کام سے قافلے کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئی تو یہ آدمی بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ جب جنگل میں پہنچ کر سب لوگ سو گئے تو اس آدمی نے اس عورت سے اپنا حال دل بیان کیا۔ عورت نے اس سے پوچھا، کیا سب لوگ سو گئے ہیں؟ یہ دل ہی دل میں بہت خوش ہوا کہ شاید عورت بھی میری طرف مائل ہو گئی ہے۔ چنانچہ وہ اٹھا اور قافلے کے گرد گھوم کر جائزہ لیا تو سب لوگ سو رہے تھے۔ واپس آ کر اس نے عورت کو بتایا کہ ہاں سب لوگ سو گئے ہیں۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کیا وہ بھی اس وقت سو رہا ہے؟ مرد نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نہ سوتا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے۔ عورت نے کہا، جو نہ کبھی سویا اور نہ سوئے گا، اور وہ ہمیں بھی دیکھ رہا ہے، اگرچہ لوگ نہیں دیکھ رہے تو ہمیں اس سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ یہ بات سن کر اس آدمی نے اللہ تعالیٰ کے خوف کے سبب اس عورت کو چھوڑ دیا اور گناہ کے ارادے سے باز آ گیا۔ جب اس شخص کا انتقال ہوا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا، ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو اس نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے گناہ چھوڑ دینے اور اپنے خوف کے سبب بخش دیا۔ حوالہ ہے مکاشفۃ القلوب الباب الثانی فی الخوف من اللہ تعالیٰ صفحہ نمبر 11۔ یہاں پہ رکوع نمبر 3 مکمل ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔